مسلم لم کو صفحہ نمبر 3 پر حدیث پاک نمبر 3 ہے۔ حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقہ، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، فلیقل فی دعائہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے۔ کیا کہہ لیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی اپنی دعا میں اگر وہ یہ پڑھ لے فإنہا زکاۃ لا یشبع المؤمن خیرا حتی یکون منتہاہ الجنہ، تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صدقہ دینے کو نہیں، درود پڑھ لے اور یہ والا درود پڑھ لے تو فرمایا یہ اس کے لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے، یعنی اس کی طرف سے یہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، نیکیوں سے جی نہیں بھرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پڑھ لی نا نماز، ہاں صدقہ دے دیا تھا 1 مہینہ پہلے، فلاں نیک کام کر لیا تھا، بھلائی سے جس کو کہتے ہیں نا دل نہیں بھرنا چاہیے۔ اور نیکیاں جس طرح مال سے دل نہیں بھرتا، دنیا کی چیزوں سے دل نہیں بھرتا، نیکیوں سے دل بھر جاتا ہے۔ اللہ وہ ہمارا دل بنا دے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے ایسا پیار ہو جائے کہ ایک کے بعد ایک نیکی، ایک کے بعد ایک نیکی کرنے کا ذہن بن جائے۔ اب مثال کے طور پہ اگر دنیاوی اگزامپل، پہلے میں اس حدیث کو پورا کر لوں، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اس کا بھلائی سے سیری نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ اب میں فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک فرض نماز پڑھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع ہو جائیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 10,000 روپے جمع ہو جائیں گے، ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھیں گے تو 5,000 جمع ہو جائیں گے، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے تو 5,000 جمع ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کتنی تسبیح پڑھیں گے، کتنے نفل پڑھیں گے اور کون سی نماز قضا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا کی چیزیں ہوں تو پھر بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، کسی طرح دنیا کا مال آتا رہے۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ میرا ہر سجدہ، میری ہر نماز، میری ہر تسبیح میرے لیے جنت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں تو پھر سیری کیسے ہوگی؟ پھر دل کیوں بھرے گا؟ بس صرف ذہن بنانے کی دیر ہے۔ 50-60 سال کی زندگی میں پیسے مل جائیں تو میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 60 سال ہی جئیں گے نا، 70 جی لیں گے، 80 جی لیں گے، کتنا جئیں گے؟ لیکن مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں رہنا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال رہنا ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اور پھر نہ ختم ہونے والی جنت جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ تو میں 70 سال کی زندگی، 80 سال یا 60 سال کی زندگی کے لیے تو اتنی کوشش کروں، اور جو نہ ختم ہونے والی آخرت والی زندگی ہے اس میں سستی کروں؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ اب یہ فیصلہ ہے کہ کہاں کی تیاری زیادہ کرنی ہے۔ تو بڑی خوبصورت حدیث کا یہ جو جز ہے نا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یعنی بھلائی سے اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں بڑی خوبصورت نصیحت بھی مل گئی اور درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل گئی۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ السلام خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان حزین، السلام اے نور ایمان، السلام السلام اے راحت جان، السلام غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو یہ کسی بھی دن درود پاک پڑھیں گے فضیلت ہے، مگر ہم ہر جمعے کو جمعے کے دن کی فضیلت بھی بیان عموماً کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ تو اسپیشل ڈے ہے درود پاک پڑھنے کا۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج
قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تاریخی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قرآن ہی کی باتیں کیا کریں. تو قرآن کا ایک ایسا واقعہ دلچسپ بھی ہے، عبرت انگیز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے. ون آف دا یونیک اسٹوری آف قرآن، ون آف دا یونیک جو ہے یہ واقعہ ہے، واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. اور یہ لوگ بڑی، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد. بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ بڑا ٹف ٹائم گزارا تھا حضرت موسیٰ، اور جو فرعون کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل سے پار لگ گئے تھے اللہ کی عطا سے، اور فرعون غرق ہو گیا تھا. تو بڑا ہیپیلی لائف گزار رہے تھے. اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب 30 دن تک حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر اعتکاف کریں. حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنی قوم ان کے حوالے کی، اور آپ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے اور صحیفہ یعنی بعد میں جو آپ کو کتاب ملی توراہ وہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے. 30 دن اعتکاف کیا، روزے رکھے. آخری دن جب اللہ پاک سے بات کرنے کا وقت آنا تھا تو آپ نے تیاری کی اور مسواک کی، نظافت اور پاکیزگی اختیار کی کہ رب سے بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جب اللہ پاک سے بات کرنے کا موقع آیا، ہم کلامی کا شرف ملا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے روزے رکھے اور آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے. آپ نے مسواک کر کے وہ مہک ختم کر دی ہے، لہٰذا 10 دن مزید روزے رکھیں. اب یہاں تھوڑا سا رک جائیں. پتہ چلا کہ روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نا تو افطار سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ میں ایک مہک ہو جاتی ہے، ایک جس کو ہم بو کہتے ہیں. نارملی ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار پیسٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ روزے میں مسواک کرنے کی تو اجازت ہے لیکن ہم زیادہ صفائی پیسٹ وغیرہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو فرمایا جو بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. تو اس سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلا. تو سبحان اللہ، اللہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بھی پورے روزے رکھا کریں، بلکہ نفلی روزوں کی بھی کچھ نہ کچھ ترکیب ہونی چاہیے. بہرحال 10 مزید روزے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. اب اللہ سے باتیں کی، ہم کلامی کی. آپ تو اللہ کی بارگاہ میں تھے، ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا. وہ بڑا منافق تھا. اس نے بنی اسرائیل کے بہکانے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے تھے پہاڑ پر، تو اس نے کیا کیا، ایک سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچڑا آوازیں کرنے لگا. اب سامری بولا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے ہیں، خدا تو خود تمہارے پاس آ گیا ہے اور بچڑے میں خدا نے حلول کر لیا اور اللہ ہی تم سے باتیں کر رہا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب بنی اسرائیل اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے. ودن 40 days یہ ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے گا، صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے، مگر اس بدبخت نے ایسی چال چلی کہ بنی اسرائیل کو اس بچڑے کی پوجا میں لگا دیا. اچھا، ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کا یہ حال ہے. آپ واپس آئے، بہت جلال میں تھے. آپ نے پہلے تو بچڑے کو چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی، بنی اسرائیل کو توبہ کروائی اور دوبارہ کلمہ پڑھایا. اب یہاں ایک 2-3 بڑی اہم باتیں سمجھنے والی ہیں اس واقعے کے تحت کہ سامری کے پاس ایسی چیز کیا تھی کہ جس سے بچڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا یا اس سے آوازیں آنے لگ گئیں. اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ بچڑا بولنے لگ گیا؟ تو سامری جو کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بصرت بما لم یبصروا بہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، اور تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا. یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا. مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا. وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اس بچڑے میں ڈال دیا. اسی سبب سے یہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا.
اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جبریل امین کے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے اس کی مٹی جو ہے اس بچڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا. اب علماء نے اس مسئلے سے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں. پتہ یہ چلا کہ جبریل اللہ کے پیارے ہیں, وہ بے شک بابرکت ہیں, مگر واسطوں کی گنتی کیجئے گا. حضرت جبریل اللہ کے پیارے, ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی, گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی, اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی کہ بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی, وہ بولتا نہیں تھا, بولنے لگ گیا. تو پتہ چلا کہ تبرکات میں اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہیں. وہ عطا بخش ہوتے ہیں, زندگی بخش ہوتے ہیں, ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں, مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے. اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی صلاحیت اور برکت عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں تو اس تبرک کا غلط فائدہ اٹھایا گیا نا, تو پتہ چلا کہ تبرکات میں تو تاثیر ہوتی ہے, یہ ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے. اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں, تبرکات نیکوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ تبرکات کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں. دیکھیے سامری جادوگر کے پاس یہ مٹی آ گئی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی تھی, وہ چاہتا تو اس سے برکتیں حاصل کر لیتا نا, مگر دل میں گستاخی تھی, دل میں شرک تھا, اسی تبرک سے اس نے غلط کام شروع کروا کے قوم کو حرام کام کی طرف لگا دیا, اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے. اب اس کا کوئی رانگ استعمال کر لے تو الگ بات ہے. اب ایک بہت خوبصورت بات اب سمجھنی ہے. جبرائیل کون ہیں؟ فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے گھوڑے سے سبحان اللہ جو مٹی قدموں سے لگے اس میں یہ جان آ جاتی ہے, یہ برکت آ جاتی ہے. تو ذرا سوچئے کہ یہ ہے کون؟ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں, آپ کے وزیر ہیں. ہم شعر کہتے ہیں نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. جبریل امین کے قدموں سے, ان کے بھی قدم نہیں, ان کے گھوڑے کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے وہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے. تو نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب بتائیں, جس خاک پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں, اللہ اکبر, اس خاک کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, پیزار کہتے ہیں چپل کو, جوتوں کو. آقا آپ کے جوتے مبارک پر, آپ کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں نا, اور جب وہ جھڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. پھر یہ بڑے بڑے جو سیارے آسمان پر ہیں یہ ان ذروں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں. اور کیوں نہ بنائیں کہ جب جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں, میرے آقا تو سب کے سردار ہیں نا, نبیوں کے بھی سردار ہیں, فرشتوں کے بھی آقا ہیں. جبریل امین تو نبی پاک کے وزیر ہیں. تو اب ذرا غور کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کا, اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور سبحان اللہ, وہ جو ہے نا, تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. مفتی اعظم ہند کہتے ہیں حضور آپ کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے نا, اس کو میں ایسے صاف کروں گا, جھاڑو سے نہیں, اپنی پلکوں سے میں اس کو بہارا کروں گا کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے. نبی پاک کے قدم جہاں لگ جائیں, نالین شریف لگ جائیں, مولانا جامی کہتے ہیں جو سوئے من گزراری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ. حضور کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ کے جو نقش نالین ہیں, نالین یعنی چپل مبارک کا جدر جدر نقش لگے, جامی اپنی اس نقش پر جان قربان کرے گا. اللہ اکبر, یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب ذرا یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ قرآن مجید میں کس طرح قرآن نے ڈیفائن کیا ہے, ذرا سنیے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یہ پارہ 1 ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 51 and 52. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو